نہیں بٹھایا ہوا ان کو. ان کا سوال یہ ہے کہ دوسری شادی مرد کرتا نہیں ہے, طاقت اللہ نے اس میں 4 کی رکھی ہے, پھر جب دوسری شادی نہیں کرتا تو پھر وہ اپنی, اللہ معاف فرمائے کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے, بیٹیوں کی طرف بھی بعض لوگ غلط نیت سے دیکھتے ہیں, تو جب بیٹی کی طرف خدا نخواستہ کوئی ایسی نیت سے دیکھے گا تو بیوی حرام ہو جائے گی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے ایک شادی ہو چاہے ایک بھی نہ ہو, بیٹی اتنا مقدس رشتہ ہے کہ اس کی طرف کوئی بھی بری نیت سے نہیں دیکھتا, نہ اس کو چھونا تو دور کی بات. کوئی اگر دیکھ رہا ہے نا تو وہ انتہائی پرلے درجے کا غلیظ شیطان ہے. وہ 4 شادیوں سے بھی اس کی ٹھڑک پوری نہیں ہوگی, کیونکہ یہ مقدس رشتہ ہے, اس پہ کوئی نظر پڑ ہی نہیں سکتی ایسی. تو اس لیے کسی کی ایک بیوی ہے اور وہ کہہ رہے چونکہ مجھے دوسری کی اجازت نہیں ملی تو بیٹی پہ غلط, تو میں مجبور تھا. بھائی کوئی مجبور نہیں ہوتا اتنا, یہ تو انتہائی غلیظ پلید گدھے گھوڑوں سے بھی بدتر لوگ ہوتے ہیں جو یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس کو یہ فیور دینا کہ چونکہ دوسری کی سوسائٹی میں اجازت نہیں ہے تو اس لیے جناب وہ بعض لوگ یہ کر لیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھو جتنی بھی قوت ہو انسان میں, شہوت ہو, کسی مرد پہ کبھی دل نہیں آتا. مرد پہ دل آئے گا ان لوگوں کا جو گے ہوں گے, جو ہوں گے یہ قوم لوط میں مبتلا لوگ ہوں گے, کیونکہ یہ فطرت نہیں ہے نا. اور ایسا آدمی شادی کر بھی لینا تو بھی اس کے لڑکوں کی عادت ختم نہیں ہوتی, وہ گندے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے ہی بہن بیٹی ماں یہ بہت پیارے مقدس رشتے ہوتے ہیں, لیکن اگر کسی کا دل ہے تو وہ غلیظ آدمی ہے. باقی جو دوسرا مسئلہ ہے, یہ ضرور ہے کہ دوسری کی اجازت نہ ہونے سے مردوں کو بعض دفعہ سیٹسفائی نہیں ہوتے, وہ برائیوں کی طرف جاتے ہیں, وہ گناہ کرتے ہیں. باقی رہا مسئلہ جو حرمت مصاہرہ کا ہے کہ بیٹی کی طرف کسی نے شہوت کی نیت ڈالی, شہوت سے دیکھا تو بیوی حرام ہو جاتی ہے. تو شہوت سے دیکھنا کبیرہ گناہ ہے, لیکن دیکھنے سے حرام نہیں ہوتی. خدا نخواستہ اس نے شہوت سے ہاتھ لگایا اور ہاتھ لگانے کے بعد شہوت اور بڑھ گئی, اس کی پوری تفصیل ہے, تو اس سے بیوی حرام ہو جاتی ہے. اور اسی طرح خدا نخواستہ سسر اور بہو میں کوئی ایسا ریلیشن ہو جائے تو وہ بہو اس سسر کے بیٹے پہ حرام ہو جاتی ہے. اس کو حرمت مصاہرہ کہتے ہیں. ابراہیم نخعی بہت بڑے تابعی تھے, ان کی بھی یہی رائے تھی جو امام بخاری جن کا بہت عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں. بڑے بڑے اسلاف میں بہت سے ایسے گزرے جن کا یہی, اور یہ دلیل کے لحاظ سے بھی بہت مضبوط موقف ہے. لیکن یہ مسئلہ جب بھی میں نے حرمت مصاہرہ کا بیان کیا ہے نا, کہ بیٹی پر خدا نخواستہ کسی نے غلط ریلیشن قائم کیا, یا داماد اور ساس کا یا سسر بہو کا, تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ وہمی بن جاتے ہیں. وہمی لوگ فون کرتے ہیں, وہمی تنگ کرتے ہیں, مجھے یہ خیال آیا, مجھے پاگل ہو جاتے ہیں, خود بھی پاگل ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی پاگل کرتے ہیں. تو اس میں خدا نہ خواستہ, اول تو ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن اگر ہو گیا ہو تو خود سے فتویٰ دینے کے بجائے کسی قریبی مستند دارالفتہ سے, دارالعلوم کرنگی ہے, بنوری ٹاؤن ہے, جامعۃ الرشید ہے, اسی طرح جامعہ اشرفیہ لاہور میں, جو بھی مستند دارالفتہ ہیں, یہ بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں مستند مفتی بیٹھتے ہیں, وہاں پوری سچویشن لکھ کے دے اور پھر ان سے تحریری فتویٰ لے. تو صرف ایک کلپ سن کے یا علماء کا بیان سن کے فیصلہ نہ کرے. باقی رفیع بھائی نے پھر یہ جو کہا ہے کہ پھر بچے حرامی پیدا نہیں ہوں گے, تو رفیع بھائی بچوں کا پیچھا چھوڑ دو. ٹھیک ہے, دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں جو جس عورت سے زنا ہو جائے نا, تو پھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولد الزنا ہی ہوتا ہے, ناجائز بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ ولد الزنا ہوتا ہے. گرل فرینڈ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حرام ناجائز ہی ہوتا ہے. لیکن حرمت مصاہرہ ہو گیا. اب اس میں چونکہ بہت مسائل میں پیچیدگی ہے, تو ایک آدمی کا تعلق ہوا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اپنی بیٹی کے ساتھ, اور پھر وہ اپنی اس بیٹی کی ماں سے بھی تعلق قائم رکھتا ہے, تو ماں تو حرام ہو جاتی ہے. اب بچہ جو پیدا ہو رہا ہے تو اس میں بھی فوراً اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا, اس میں بھی دارالفتہ سے رجوع کیا جائے گا, کیونکہ شریعت نے بچے کو فیور بہت دیا ہے اس میں. حتی الامکان شریعت چاہتی ہے بچہ ناجائز نہ ہو, حلال ہی اس کو حلال قرار دیا جائے. تو اب یہ میں اگر میں ڈیٹیل میں گیا تو پھر عوام کی مینٹیلٹی سے اوپر کی بات ہو جائے گی کہ اس بچے کو حلال کیوں قرار دیا جائے گا, وہ آپ کے لیول سے اوپر کی بات ہو جائے گی. تو ہر چیز عوام میں ڈسکس کرنے کی نہیں ہوتی. بس اتنی بات ہے کہ بیٹی سے باپ کا ناجائز ریلیشن ہو گیا, یا سسر کا بہو سے ہو گیا, یا داماد اور ساس سے ہو گیا, تو میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ کس نوعیت کا ریلیشن ہے یہ خود فیصلہ نہ کریں. پہلی بات, ہوا کیوں ہے ریلیشن, یہ غلط ہے نا بھائی. بہو کو بیٹی کی نیت سے دیکھیں, بہو کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں آپ. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بہو آئی ہے تو اس کے ایک صاحب تو اپنی بہو کی چوڑیاں ہاتھوں میں ڈال رہے ہوتے تھے پکڑ کے, میں بہو کے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں. یہ بے غیرتی ہے یار, بے شرمی ہے. آپ بہو کے لیے گفٹ لے کر آئے ہو, اپنے بیٹے کو بولو کہ بہو کے ہاتھ میں ڈال دے وہ.
تو سسر کو چاہیے بہو کے سر پہ ہاتھ رکھے، بس اس سے زیادہ اس سے فری ہونے کی کوشش نہ کرے. بیٹی جب بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، تو اس کے سر پہ، پیشانی پہ پیار کر لے، سر پہ پیار کر لے. گلے ملنا بیٹی سے یہ ویسے بھی شرم و حیا کے خلاف ہے، غیرت کے بھی خلاف. داماد صاحب حج کر کے آ رہے ہوتے ہیں، ساسیں لپٹ رہی ہوتی ہیں داماد سے ایئرپورٹ پہ، کیا بے شرمی ہے یار، تو غلط ہے یہ. تو بس سر پہ ہاتھ رکھ لے، ساس کیا کرے، داماد کے سر پہ ہاتھ رکھے، بس اتنا ہی ہونا چاہیے. تو اس سے زیادہ نہ. ایک بات یہ تھی کہ مقصد یہ ہے کہ کم از کم اتنا تو بتایا جائے نا کہ جیسے جب کہتے ہیں کہ 60 سال کا ایک کافر جس نے ساری زندگی کفر میں گزاری ہو اور وہ سب کے دل سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے، تو مسلمان کب کافر ہو رہا ہے یہ بھی تو بتانا چاہیے نا. کہ مطلب کون سے ایسے کفری لفظ کہہ دیا اس سے کافر ہو گیا. جیسے اگر قادیانی جو ہے نا ایمان کے اوپر ڈانکا مارتے ہیں، شک پیدا کرتے ہیں. اگر کسی قادیانی دوست سے کسی دوست نے یہ سوال کر لیا جو میں نے سنا ہے علماء سے کہ اچھا یار یہ اس کی مرزا کی جو ہے نا نبوت کی دلیل بتا، تو علماء کہتے ہیں وہ ایمان سے گیا صرف ایک جملے کے اوپر. تو جب یہ ایمان سے گیا تو پھر آگے کیا ہو؟ ایمان سے گیا، پھر بیوی نکاح سے گئی، پھر بچے. یہی ہے نا. صحیح. جو مسلمان ایمان سے جا رہا ہے تو اس کی بیوی نکاح سے جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ جائے گی، جائے گی. اچھا چلیں. جی 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 پیار سے سمجھایا ہے جی. 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، انصاف نہ کر سکو تو 1 پہ رہو. جی. تو یہ رعایتی ایک جو ہے وہ رعایتی پیکیج ہے. لیکن کچھ لوگ کثرت بھائی مائک پکڑا دینا انکل کو. کثرت ازواج کو گالی سمجھتے ہیں جی. اور عورتیں یا مرد لبرل ٹائپ کے وہ گویا کہ اس آیت کا انکار ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ ذرا یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، یہ تو ایک شادی کو بھی برا سمجھتے ہیں. مگر ہمارے معاشرے میں جو لبرل تہجد گزار ہیں وہ بھی ایسی کر رہے ہیں. ہاں وہ بھی ایسے ہی ہیں. تو 2 شادیاں کیا، یہ جو ہمارے جو نام نہاد لبرل ہیں، یہ تو ایک کو بھی برا سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں 1 کرو جب 50 سال کے بڈھے ہو جاؤ. اس کی وجہ یہ کہ میں نے ٹائم پہ شادیاں کر لی تھی، اگر نہیں کرتا ہوتا تو بڈھا ہو چکا ہوتا. مطلب ایک بھی نہ کرے لیکن مخالفت تو نہ کرے نا کم سے کم. انکل کے جذبے کو سلام. جی. دولہا کا نام رفعت علی، آپ ہیں؟ رفعت علی نا. دلہن کا نام ازار، غلط نام لکھا ہوا ہے یار. یار اس کو صحیح کر دینا ولید. عذرا بنت عالم زیب، 50,000 روپے مہر ہے. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ نے اجازت دی کہ میں عذرا بنت عالم زیب کا نکاح 50,000 روپے مہر میں رفعت علی ولد بادشاہ منیر ان سے کروں. آپ ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ سید عثمان علی ولد دلہن کا نام سیدہ شفق بنتے اور مہر 5 لاکھ. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ ہیں. آپ نے اجازت دی 5 لاکھ روپے محل میں سیدہ شفق فاطمہ بنت سید رئیس الدین احمد کا نکاح سید عثمان علی ولد سید شہزاد علی سے کروں. اجازت ہے؟ ٹھیک. ہاں انہوں نے بتا دیا اجازت. آپ ہیں نا وکیل؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب رفعت علی والبادشاہ منیر، میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح عذرا بنت عالم زیب سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول. جزاک اللہ جی، اللہ مبارک کرے. سید عثمان علی، سید عثمان علی ولد سید شہزاد علی، میں نے 5 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح سیدہ شفق فاطمہ بنت سید رئیس الدین احمد سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول ہے. جزاک اللہ. دعا کریں جی اللہ ان دونوں نکاحوں میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما، ان نکاحوں کی برکتیں ان دونوں جوڑوں کو تادم حیات نصیب فرما، ان نکاحوں کو ان کے خاندانوں میں جوڑ کا محبتوں کا ذریعہ بنا، ہر طرح کی بدگمانی سے، شیطان کے فتنوں سے، لڑائی جھگڑوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما، جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ بہت مبارک کرے ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے ماشاءاللہ. مفتی صاحب شادی یا گھر کے کی تعمیر کے لیے سودی قرضہ لینا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. سودی قرضہ لینا کب جائز ہے؟ صرف اس صورت میں جائز ہے جو کھانے کے لالے پڑ جائیں یا کرائے پہ رہنے کے لیے بھی گھر نہ ہو، روڈ پہ آ کے پڑے ہوئے ہوں، تو ایسی مجبوری میں حلال قرضہ کوئی نہ دے رہا ہو تو سودی قرضہ لینے کی ایسی شدید مجبوری میں گنجائش ہے. لیکن ایسی مجبوری آج کل ہوتی نہیں ہے لوگوں کو، اور ویسے بھی بینک تمہیں تھوڑی دے گا سودی قرضہ، وہ پہلے دیکھتا ہے، وہ مالداروں کو دیکھتا ہے، غریبوں کو تھوڑی دیتا ہے. آپ روڈ پہ پڑے ہوئے ہو، چرسیوں کی طرح، چرسی ہو نہیں ہے اور گھر بھی نہیں ہے، کوئی کرائے پہ بھی نہیں دے رہا، تو آپ نے مفتی سے فتویٰ لے لیا کہ ہاں بھائی ایسی مجبوری میں بینک سے لون لے سکتے ہو تاکہ کرائے پہ گھر لو یا گھر خرید لو، تو ایسی کوئی گھر ہی نہیں ہے. تو آپ جب بینک جاؤ گے نا وہ فتویٰ لے کے، تو بینک کہے گا یہ فتویٰ اپنے پاس رکھ، ایسے غریبوں کے لیے ہمارے پاس قرضے کی اسلامک بینک بھی نہیں دے گا. سمجھتے ہو؟ کوئی بینک نہیں دے گا آپ کو. بینک کہے گا ہم نے نوٹ چھاپنے کی مشین ہے، ہم غریبوں کے لیے زکوٰۃ صدقات ہیں، فلاں ٹرسٹ کا نمبر ہم تمہیں دے دیتے ہیں، اس سے جا کے رابطہ کرتے. مفتی سے اگر کوئی شخص دیندار گناہوں سے بچتا ہو، اگر کوئی دیندار ہو گناہوں سے بچتا ہو لیکن ان کا ایک ادنا سا شوق ہو موسیقی کا، وہ نماز بھی پڑھتا ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو لیکن موسیقی بھی سنتا ہو، تو کیا موسیقی سننا جائز ہے؟ جائز تو نہیں ہے بھائی، بس یہ کہیں گے کہ بہت ساری نیکیوں میں ایک گناہ کر رہا ہے، بس اس کی وجہ سے نماز نہ چھوڑے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے شیطان ایک گناہ کرواتا ہے، پھر شیطان کہتا ہے تو پورا شریعت میں تو چل نہیں رہا، تو نماز کا کیا فائدہ، قرآن کی تلاوت کا کیا فائدہ. یہ مت کر لیں، یہ شیطان کا وار ہوتا ہے. جو نیکیاں ہو رہی ہیں ان کو مت چھوڑو. اگر بالفرض زندگی میں کوئی گناہ ہے بھی نا، وہ نہیں چھوٹ رہا اگر وہ گناہ، تو اس کی وجہ سے نیکیاں مت چھوڑو. شیطان کا یہ بہت بڑا وار ہوتا ہے، خاص طور پہ دیندار لوگوں پہ، کہ ایک گناہ ہو گیا وہ کنٹینیوسلی ہو رہا ہے، چھوٹ نہیں رہا. شیطان کہتا ہے اب چھوڑ یار، باقی نہ باقی چیزوں کو پکڑ کے رکھو، یہ بھی چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی سے ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے میاں پرانے گانے سنتے ہیں بہت شوق سے، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ماں باپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، پرانے گانے سنتے ہیں. میں نے کہا اتنا تو نیک ہے. ویسے تو جائز نہیں ہے گانے سننا، چاہے پرانے ہو چاہے نئے. میں نے کہا چلو بڑا اچھا آدمی ہے کہ کم از کم لیٹسٹ ورژن. میں نے کہا اپنے میاں کو بولو بس پرانے تک ہی رہے.
نئے تک نہ آئے. اور میں نے کہا انشاءاللہ یہ پرانے بھی, میں کوئی پروموٹ نہیں کر رہا کہ پرانے سن کے بہت اچھا کر رہا ہے, لیکن میں نے کہا چلو یہاں تک بریک لگا دو. بعض دفعہ اصل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ زیادہ سختی کی نا تو وہ ری ایکشن میں ایسا نہ ہو کہ نئی فلمیں دیکھنا شروع کر دے اور بالکل ہی بے لگام ہو جائے. تو وہی مثال ہے, جب ارطغرل ڈرامہ آیا تھا تو ہم نے لوگوں سے یہی کہا ڈرامے دیکھنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ اب میں نے بھی دیکھو یہ گھر کی باتیں ہوتی ہیں لیکن بتانی اس لیے پڑتی ہیں کہ ہم بھی تو مولوی ہیں نا, اور گھروں میں تربیت کیسے کی جائے اس زمانے میں. بچوں پہ بہت زیادہ جن لوگوں نے سختی کی ہے نا اس زمانے میں, اس کا بڑا خطرناک ری ایکشن ہوا. وہ بچے پھر چھپ کے سارے کام کرتے ہیں, اور ہم نے بعض علماء کے گھروں میں بھی یہ دیکھا ہے. میں ارطغرل ڈرامہ ہو یا کوئی بھی ہو نہیں پسند کرتا کہ بچے میرے دیکھیں, لیکن پھر بھی میں نے ان کو دیکھنے کی اجازت دی. کیوں نہ ہم انٹرنیٹ بند کر سکتے ہیں اس زمانے میں گھروں میں؟ اگر آپ بند کرو گے, سب گھروں میں انٹرنیٹ موجود ہے, آپ کا بچہ بالکل دنیا سے پیچھے رہ جائے گا. نہ آپ کمپیوٹر پہ پابندی لگا سکتے ہو. بعض لوگوں نے کیا کیا, بچوں کو کہا کہ کوئی گھر میں کمپیوٹر نہیں ہوگا, کوئی ایل ای ڈی نہیں ہوگی. بچے جب ہر جگہ دیکھتے ہیں, اپنے کزنوں کے ساتھ کے جا رہے ہوتے ہیں, ان کے گھر 24 گھنٹے ٹی وی چل رہا ہے, ان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ ہے, ادھر گئے ادھر دیکھا, کارٹون بھی چل رہے ہیں, فلمیں بھی چل رہی ہیں, ڈرامے بھی. جب اپنے گھر میں آگے دیکھتے ہیں تو صرف تہجد کا ماحول نظر آئے گا ان کو, اور کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. تو 100 میں کوئی ایک بچہ تو ہوگا جو حسن بصری جیسا نکل آئے. 99% وہ اپنے باپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں, اپنی ماں کو بے وقوف, اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یار پھر وہ ایسا بگڑتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو یہ جو جدید چیزیں ہیں, میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں, بڑی پیاری مثال ہے. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں ایک دفعہ اجلاس ہوا کہ بچوں کو بالکل موبائل رکھنے پر پابندی ہو, کسی بھی ٹائم نہ دیا جائے. آئیں اور جب گھر جائیں تو اس پہ بہت ساری آرائیں, اس کا یہ فائدہ, اس کے. ہمارے استاد حضرت ابراہیم صاحب نے کہا دیکھو قانون وہ بنایا جاتا ہے جس پر عمل کرنا ممکن بھی ہو. ہم نے بالکل موبائل پر پابندی لگا دی. کوئی اینڈرائڈ موبائل تو چلو سمجھ میں آتا ہے, سادہ موبائل پر بھی, تو کیا اس پر عمل ممکن ہوگا؟ کیونکہ موبائل سے سہولت اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اتنی زیادہ سہولت ہو گئی ہے. آپ اپنے گاؤں میں, اپنے علاقے میں 2 منٹ کے اندر بات کر کے خیر خیریت معلوم کر سکتے ہیں. آپ نے بالکل پابندی لگا دی. طالب علم جا رہا ہے وہاں, اب تو وہ پی سی او ختم ہو گئے نا, پبلک کال آفس اس زمانے میں تھے. وہاں جا رہا ہے فون کرنے کے لیے, پھر وہاں سے یار چٹھی لکھ رہا ہے اپنے ابا کے نام, تو وہ یقیناً چوری چھپے جا کے فون کرنے کی کوشش کرے گا. تو قانون بناتے ہوئے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پر عمل کرانا ممکن بھی ہے یا نہیں. امریکہ, کینیڈا, یہ سب لوگ شراب سے پریشان ہیں, لیکن شراب کو انلیگل نہیں کرتے یہ لوگ. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی نہیں سنے گا, کیونکہ شراب سے روکنے کی طاقت مذہب کے پاس ہے, قانون کے پاس نہیں ہے. مذہب کی موٹیویشن بڑی پاورفل ہوتی ہے, مذہب روک لیتا ہے, وہ مذہب کو مانتے نہیں ہیں. قانون نہیں روک سکتا شراب کو. برازیل میں نشے کی اجازت دی ہوئی ہے, ان کو پتا ہے اتنے لوگ نشئی ہو گئے ہیں کہ اگر ہم نے نشے کو انلیگل کیا تو لوگ نشہ تو پھر بھی کریں گے, اور ساتھ ساتھ انلیگل کاموں کی ان کو عادت پڑ جائے گی. تو انہوں نے کہا لیگل کر دو. ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس تو مذہب ہے نا, مذہب کی موٹیویشن ہے پاورفل, وہ نشہ چھڑوا دیتا ہے مذہب.